بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ ابوظہبی پاکستان بحریہ کے جہازوں کی مشترکہ مشقوں میں شرکت۔ پاکستان کی بحریہ کے جہازوں شمشیر عظمت اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی PMSA کی پیٹرولنگ کشتی کولاچی نے ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کی بحریہ کے ساتھ مشترکہ مشقوں میں حصہ لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاکستانی بحریہ کے جہاز ابوظہبی کی بندرگاہ پہنچے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی نیویز کے درمیان دہائیوں سے گہرے روابط ہیں اور مل کر تربیتی سیشنز کا اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ افرادی قوت اور بحری بیڑے کے ذریعے بھی ایک دوسرے سے تعاون کیا جاتا ہے۔ روسی فوج شمالی یوکرین کے علاقوں میں بارودی سرنگ بچھا کر پسپائی اختیار کر رہی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی فوج شمالی یوکرین کے علاقوں میں بارودی سرنگ بچھا کر پسپائی اختیار کر رہی ہے۔ زیلنسکی نے بنا کسی ثبوت کے ایک ویڈیو پیغام میں دعویٰ کیا ہے کہ روسی فورسز نے شمالی یوکرین کے سبھی علاقوں میں بارودی سرنگ بچھائی ہے، یہاں تک کہ گھروں، فوجی سازوسامان اور مردہ جسموں میں بارودی سرنگ لگا دی ہے۔ یمن میں جنگ بندی، ایران کا خیر مقدم، مسئلے کے سیاسی حل پر زور۔ ایران نے یمن میں جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے یمن مسئلے کے سیاسی حل پر زور دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ترجمان ایرانی وزارت خارجہ سید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ یمن میں فریقین کے درمیان جنگ بندی کا اقدام علاقے کی ناکہ بندی کے مکمل خاتمے اور جنگ بندی کے مستقل قیام کا سبب بن سکتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ جنگ بندی سے یمن بحران کے سیاسی حل میں مدد ملے گی۔ نیپال اور بھارت کے درمیان ریل رابطہ بحال ہو گیا۔ بھارت اور کوہمالیا کے دامن میں واقع جمہوریہ نیپال کے درمیان ریل گاڑی کا رابطہ بحال کر دیا گیا۔ نیپال بھارت اور چین کے ساتھ تعلقات کو مساوی توازن دینے کی کوشش میں رہتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نیپال کے وزیر اعظم نے اپنے بڑے ہمسایہ ملک بھارت کا 3 روزہ دورہ شروع کر دیا۔ منصب وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہے اور اس کی منزل بھارتی دارالحکومت ہے۔ نئی دہلی پہنچ کر انہوں نے اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر خاص طور پر فوکس کیا گیا۔ بھارت میں بھی اپوزیشن سڑکوں پر آ گئی۔ مودی حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے بعد اپوزیشن جماعت کانگریس بھی سڑکوں پر آ گئی۔ مودی حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے بھارت میں بھی مہنگائی کی سطح کو انتہائی بلند کر دیا، جس کے بعد عوام کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ بڑھتی مہنگائی پر حکومت کے خلاف اپوزیشن جماعت کانگریس نے 3 مرحلوں پر مشتمل مہنگائی سے پاک ہندوستان مہم شروع کی ہے، جس کے پہلے مرحلے میں کارکنوں اور عوام نے اپنے گھروں کے باہر اور عوامی مقامات پر گیس سلنڈروں کو ہار پہنا کر اور ڈرم، گھنٹی اور دیگر آلات بجا کر احتجاج کیا۔ فرانسیسی ملٹری انٹیلیجنس چیف برطرف۔ فرانسیسی انٹیلیجنس چیف کو برطرف کر دیا گیا۔ وہ یوکرین پر روسی حملے سے قبل درست پیش گوئی نہیں کر سکے تھے۔ تفصیلات کے مطابق یوکرین کی جنگ میں ناکامی پر فرانس کے ملٹری انٹیلیجنس چیف ایرک کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ جنرل ایرک پر الزام ہے کہ روسی فوجی آپریشن سے قبل وہ درست پیش گوئی کرنے میں ناکام رہے۔ ایک فوجی ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ جنرل ایرک انہوں نے 7 ماہ قبل ہی ڈائریکٹر آف ملٹری انٹیلیجنس کی قیادت سنبھالی تھی، فوری طور پر اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ جو کچھ ہوا ادارے کا اس سے کوئی تعلق نہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ جو کچھ ہوا ادارے کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال کیا گیا کہ آج کے اقدامات میں فوج کی رضامندی شامل تھی، جس پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے دو ٹوک جواب دیا، ایبسولوٹلی ناٹ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ جو کچھ ہوا ادارے کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔
وزیر اعظم کی تجویز پر صدر مملکت نے قومی اسمبلی تحلیل کر دی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے وزیر اعظم عمران خان کی تجویز پر قومی اسمبلی تحلیل کر دی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو پہلے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی جانب سے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی قرارداد کو آئین سے انحراف قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی سربراہی میں اسمبلی میں ہونے والے ہنگامہ خیز اجلاس میں وزیر قانون فواد چودھری نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ 7 مارچ کو ایک میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے ایک روز بعد 8 مارچ کو وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے۔ اپوزیشن نے قومی اسمبلی کی کارروائی اور اسمبلی تحلیل کرنے کو غیر آئینی قرار دیا ہے اور سپریم کورٹ نے بھی اس حوالے سے از خود نوٹس لیا ہے، جس پر سماعت جلد متوقع ہے۔ سری لنکا میں سنگین معاشی بحران، مظاہرے روکنے کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی۔ معاشی بحران کا شکار سری لنکا میں حکومت نے پرتشدد احتجاجی مظاہرے روکنے کے لیے کرفیو نافذ کر دیا اور سوشل میڈیا کو بند کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سری لنکن صدر نے 36 گھنٹے کا کرفیو لگا دیا، جس کے تحت لوگوں کے گھروں سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی گئی ہے اور صرف حکومت سے تحریری اجازت نامہ لے کر ہی گھر سے نکلنے کی اجازت ہوگی۔ سڑکوں پر فوج کو تعینات کر دیا گیا ہے، جس سے بغیر وارنٹ گرفتاری کے اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ یوکرین کے شہر اوڈیشہ میں واقع بندرگاہ پر روس کے فضائی حملے۔ روس نے یوکرین کے جنوبی شہر بحیرہ اسود کی بندرگاہ کو فضائی حملوں سے نشانہ بنایا، جس کے بعد شہر میں کئی دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فضائی حملوں میں کسی کے ہلاک ہونے کی خبر نہیں آئی، جبکہ کوئی سرکاری اطلاعات بھی جاری نہیں کی گئی۔ دھماکے صبح اسٹریٹجک ساحلی شہر کے بظاہر صنعتی علاقوں میں ہوئے اور کم سے کم 3 مقامات پر سیاہ دھواں اور شعلے دیکھے گئے۔ یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا جب روسی افواج ملک کے شمال سے انخلا کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ عامر لیاقت حسین نے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ ملک میں قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد عامر لیاقت حسین نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا سائٹ ٹویٹر پر عامر لیاقت حسین نے کہا، ڈرامہ ختم ہونے کے بعد کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم نے جو کچھ کیا ثابت ہو گیا کہ اپوزیشن جو کچھ کر رہی تھی درست کر رہی تھی، اس لیے میں تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ چین میں کرونا پھر سے اٹھنے لگا، شنگھائی میں صورتحال بے قابو۔ چین کے تجارتی شہر شنگھائی میں کرونا کی صورتحال بگڑ گئی، جس کے باعث پورے شہر کا کرونا ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق چین کے کئی شہروں میں کرونا کے نئے کیسز میں اضافہ ہوا ہے، تاہم تجارتی شہر شنگھائی میں کرونا نے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ آذربائیجان کے نائٹ کلب میں زوردار دھماکہ۔ آذربائیجان کے نائٹ کلب میں ہونے والے زوردار دھماکے میں ایک شخص ہلاک اور 31 زخمی ہو گئے، جبکہ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق آذربائیجان کے نائٹ کلب میں اس وقت زوردار دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی جب وہاں 50 سے زائد افراد موجود تھے۔ دھماکے میں ایک شخص موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، جبکہ 31 زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے عمر سرفراز چیمہ کو نیا گورنر پنجاب مقرر کر دیا۔ وفاقی حکومت نے عمر سرفراز چیمہ کو نیا گورنر پنجاب مقرر کر دیا۔ چودھری محمد سرور کو پارٹی قیادت سے اختلافات کی بنا عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ حکومت نے عمر سرفراز چیمہ کی بطور گورنر پنجاب تقرری کی ہے۔ اس سے قبل چودھری محمد سرور گورنر پنجاب کے عہدے پر ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے۔ چودھری محمد سرور نے حکومتی راز کھولنے کی دھمکی دے دی۔ سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ میرے خلاف سازشوں سے باز نہیں آئے تو سارے راز کھول دوں گا۔ سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے کبھی عہدے کی خواہش نہیں رہی ہے اور ہمارا خواب تھا کہ پی ٹی آئی عوام اور قانون کی حکمرانی قائم کرے، جس کے لیے ہم نے عمران خان کو جتوانے کے لیے بھرپور کوششیں کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان 9 اراکین صوبائی اسمبلی والے شخص سے بلیک میل ہوئے۔ میں شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور جہانگیر ترین وزیر اعلیٰ کے امیدوار تھے، جبکہ میرے پاس استعفیٰ آتا تو منظور کرتا۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.